تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ سب سے پہلے تو بچیوں اس بات کو جانو کہ تم سب خوش نصیب ہو کہ تم کو اللہ نے ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت تم کو عطا کی، کسی تعصب کی بنا پر نہیں بلکہ کمپیریٹو اسٹڈی کی بنیاد پر، تقابلی مطالعے کی بنیاد پر ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے اسلام کو شعوری طور پر قبول کیا ہے۔ اگرچہ اللہ نے مجھ کو ایک علمی گھرانے میں پیدا کیا، میرے خاندان میں متعدد بڑے علماء پیدا ہوئے، میری بڑی بہن خود حدیث کی بہت بڑی عالمہ ہیں، مردوں اور عورتوں میں متعدد اہل قلم، اہل علم، اہل فکر و دانش تھے میرے خاندان میں۔ اس کے باوجود میری عزیز بچیوں، جب میں 13-14 سال کی عمر میں پہنچا، میں دینی ادارے ندوۃ العلماء کا طالب علم تھا اور میری آئیڈیل 2 شخصیتیں تھیں۔ آج تک میری آئیڈیل مردوں میں 2 اور خواتین میں بھی 2 شخصیتیں رہیں۔ مردوں میں میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، اور خواتین میں میری عظیم ماں میری والدہ ماجدہ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی والدہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی۔ یہ لوگ تھے جن کے درمیان میری پرورش ہوئی۔ میری آنکھوں میں، میرے دل و دماغ میں ان کی تصویر بچپن سے رچ بس گئی تھی۔ اس کے باوجود جب میں 13-14 سال کی عمر میں پہنچا تو میرے عظیم والد نے ایک جمعے کی صبح مجھے بٹھا کر عجیب و غریب بات کی اور کہا، اب تم ایڈلٹ ایج تک پہنچ رہے ہو، اب تم کتابوں کا مطالعہ کرو۔ بہت گہرے تفصیلی مطالعے کے ذریعے اسلام کو سمجھو، توحید کو سمجھو اور شرک کو بھی سمجھو، رسالت کو سمجھو اور انکار نبوت کو سمجھو، نبوت و رسالت کو بھی سمجھو اور اوتارواد کو بھی سمجھو، آخرت کو سمجھو۔ سوالات پیدا ہوں تو کھل کر سوالات کرو، پورے ذہنی اطمینان کے ساتھ نئے سرے سے اسلام قبول کرو۔ میرا رواں رواں آج کے حالات میں خاص طور پر اپنے اس عظیم والد و مربی کے لیے دعا گو ہے۔ انہوں نے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان یہ شعوری مسلمان بنے، یہ اسلام کو پڑھ کر اور سمجھ کر مسلمان بنے، صرف اس لیے ہم مسلمان نہ رہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے۔ آج قدر آ رہی ہے اس بات کی، آج جو آن سلاٹ ہے
آج جو یلغار ہیں، آج جو مسلمانوں سے، بالخصوص نوجوانوں سے، بچوں اور بچیوں سے، کالجز اور یونیورسٹیز کی کے طلبہ اور طالبات سے صرف حیا اور حجاب نہیں بلکہ اسلام اور ایمان کو، توحید کو، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کو، ان سے شدید قلبی محبت کو چھین لینے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ڈرا دھمکا کر، کہیں لنچنگ کے ذریعے کھمبوں سے باندھ کر مارا جا رہا ہے، بچیوں کے حجاب کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے، بچیوں کو بے حیائی اور بے پردگی اور بے حجابی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس ملک میں اسلامی آئیڈینٹی اور اسلامی تشخص، اس کے جو سرچشمے ہیں، مسجد اور مدرسے، ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بہت سخت ضرورت ہے ایک ایک مسلمان کو یہ سمجھانے کی کہ حالات کے تقاضوں کو سمجھو، خوف بالکل دل میں نہیں آنا چاہیے۔ یاد رکھنا ایک بہت اہم بات، میں بڑے یقین کے ساتھ اپنی بہنوں اور بچیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب حق کے غلبے کا وقت قریب ہوتا ہے، جب باطل کی ناکامی کا، جب باطل کی شکست کا وقت قریب ہوتا ہے، جب حق کے اور انصاف کے غلبے کا وقت قریب ہوتا ہے، تب باطل کا ظلم اپنی آخری انتہا کو پہنچنے لگتا ہے، اور ایک امتحان ہوتا ہے۔ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کا امتحان ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی سرٹیفکیٹ، دنیا میں کوئی ڈگری امتحان کے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ بھی ہمیں ایمان والا جب تسلیم کرے گا، تب تسلیم کرے گا جب ہمارا امتحان ہوگا اور ہم امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ یہ بتانے کے لیے آپ کا یہ بھائی یہاں حاضر ہوا ہے کہ امتحان شروع ہو چکا ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ قرآن کہتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر وہ اپنے بارے میں یہ کہنے لگیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے؟ وہ صحابہ کرام، وہ صحابیات، وہ اہل بیت رسول کے مرد اور عورتیں جو سخت آزمائشوں سے گزرتی تھی، ان سے اللہ نے کہا تھا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ نے ان صحابہ سے جن سے بڑھ کر سچا ایمان، ایمان والے اور ایمان والیاں آسمان کی آنکھوں نے کبھی دیکھے نہیں، ان سے کہا تھا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم زبان سے کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں،
تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ آزمائشیں جو پچھلی قوموں پر آئی تھیں وہ تم پر نہیں آئیں گی۔ مستہم البأساء والضراء، فقر و فاقے بھی آئے، ظلم و تشدد کا نشانہ بھی بنے وہ لوگ، وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے وہ لوگ، یہاں تک کہ وقت کا پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھ ایمان والے وہ پکار اٹھے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ رسول پکار اٹھا، میری بہنوں میں کیسے سمجھاؤں، میری بچیوں میں کیسے منظر کشی کروں، اس درجے کا ٹارچر، اس درجے کا ظلم، اس درجے کا تشدد، اس درجے کی دہشت گردی کہ نبی اور رسول پکار اٹھے یا اللہ مدد کب آئے گی۔ جب ظلم و تشدد اس مرحلے تک پہنچا تب اللہ کی طرف سے جواب آیا، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو یقینی طور پر اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے خدا کا، ایک اصول ہے، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ ہماری تمناؤں سے اللہ کا سسٹم نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے سسٹم کی روشنی میں ہمیں اپنے ایمان و یقین کو، اپنے اسلامی کمٹمنٹ کو، اسلامی تہذیب سے اپنی وابستگی کو، اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کو اس معیار تک پہنچانا ہوگا۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ آن لائن دارالعلوم فاروقیہ انٹرنیشنل 11 سال پرانا آن لائن ادارہ۔ آئیے اب اپنے چھوٹے بڑے اور گھر کی خواتین کو گھر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کرا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں آن لائن ناظرہ، حفظ و تجوید، اردو، عالمہ کورس، ترجمہ قرآن کورس، حدیث کورس، صراط مستقیم کورس وغیرہ بہت سے کورسز ہیں۔ تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 7860617983۔ تحفظ دین میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے